عالم یہ ہے کہ آپ جنگ و جدل میں بھی ہوں تو پھلدار درختوں کو، بچوں کو، نہتوں کو اور خواتین کا احترام کرنا پڑتا ہے آپ کو، بیکاز یو آر مسلم۔ بالکل صحیح۔ تو دہشت گردی میں اسلام کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے۔ اب میں اسے عالمی سازش جب قرار دیتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، ہماری کئی دفعہ بھی بات ہوئی کہ اس میں را، موساد اور اس طرح کے جو CIA ہے امریکن، وہ لوگ شامل ہیں، اینٹی اسلام قوتیں شامل ہیں، اور اینٹی اسلام قوتوں کے ہاتھوں ہمارے اپنے لوگ بکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، مارنے والے وہاں سے نہیں آتے، کوئی کہیں سے نہیں چلتا، اسرائیل سے نہیں چلتا یا کہیں اور سے نہیں چلتا، وہ ہمارے لوگوں کو خریدتے ہیں، وہ ہمارے میر صادقوں کو خریدتے ہیں، وہ ہمارے میر جعفروں کو خریدتے ہیں، وہ مختلف نفسیاتی حربوں سے، وہ مال و زر سے انہیں خریدتے ہیں۔ ہاں، اب بات اس طرف آئیں جو آپ نے کہا کہ کئی ممالک میں یہ ایک چین ریئیکشن چل رہا ہے دہشت گردی کا، یہ بدقسمتی ہے، یورپ سے لے کے ایشیا تک۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسامہ، آج بھی اسی درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، جب تک کابل میں، جب تک افغانستان میں حالات نہیں سدھرتے، پاکستان میں امن، قیام امن بہت مشکل ہے، بالکل صحیح، انتہائی مشکل ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ساڑی میں کل پڑی رہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، تو کبھی ایک گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ پھر ہمارا بارڈر بھی جس طرح کا ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بارڈر کو، اس کو نقل و حرکت کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی، تو اس پہ بھی لوگ سیخ پا ہوئے۔ دونوں حکومتوں کو، پاکستان کو اور افغانستان کو، بیٹھ کر بالکل دوستوں اور بھائیوں کی طرح، بالکل اپنے خارجی اور داخلی معاملات کو اس طرح ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ جو عنصر دہشت گردی کا ہے اسے ختم کرے۔ دہشت گرد کبھی کسی روپ میں آتا ہے، برقع پہنے یا برقع نہ پہنے، برقع پہنے یا بیلٹ پہنے، دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطہ ترقی نہ کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بدنام ہو، افغانستان بدنام ہو۔ اگر امریکہ سے نکلے تو رشیا کے ہاتھ میں افغانستان جائے، رشیا کے ہاتھ سے نکلے تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو۔ پھر ہم خود ایک ایٹمی ملک ہے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر بہت سارے داغ دبے اسامہ وہ محض افغانستان کی وجہ سے بھی ہیں۔ ہم افغانستان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اسلام کا قلعہ ہونے کے باعث ہم نظریاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، نظریاتی خطہ ہونے کے باعث ہم عالم اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے OIC کیوں نہیں اکٹھی بیٹھتی؟ صرف پاکستان اور افغانستان کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو اکٹھے بیٹھنا۔ دیکھیں، ٹرکی کے معاملات کو دیکھیں، اس سے پہلے دیگر آپ دیکھیں مصر میں جو ہو رہا ہے، شام کے جو معاملات ہیں، اب اس میں جو ہمارے چودھری ملک ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں ملیشیا ہے، جس میں انڈونیشیا ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں ٹرکی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ان 5 6 7 ملکوں کو ایک اپنی ایسی تنظیم بنا دینی چاہیے، ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی تربیت بھی کرے، مدد بھی کرے۔ تو نعیم صاحب، ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پیچھے جس بھی تنظیم کو دیکھ لیں، داعش کو دیکھ لیں، طالبان کو دیکھ لیں، کسی بھی تنظیم کو دیکھ لیں، ان کے پیچھے کبھی نہ کبھی کوئی بڑا ملک لازمی ہوتا ہے جو فنڈنگ کرتا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ سر، یہ بڑے ملک، یہ بڑی پاورز کیوں یہ حرکت کرتی ہیں کہ معصوم لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں، ایک انسرجنسی کی صورتحال کسی بھی ملک میں پیدا کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں، کبھی آپ کسی محلے کی یا کسی چھوٹے گاؤں کی پالیٹکس غور کریں، بالکل اس طرح یہ عالمی پالیٹکس ہے، بین الاقوامی برادری میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ جو بڑے 2-3 چودھری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو مرواتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیسز میں الجھاتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی بظاہر مدد کرتے ہیں، یعنی پیش منظر ان کا کچھ اور ہوتا ہے، پس منظر یہ ہوتا ہے کوئی اٹھ کر کے میرے مقابلے پہ نہ آ جائے۔ تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، بچہ اس بات سے آشنا ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے یہ امریکہ کو بھی چپتی ہے، یہ رشیا کو بھی چپتی ہے، یہ شکر ہے چائنا کو نہیں چپتی کیونکہ وہ ہماری ہمسائی، بھارت کے تو چھاتی پہ مونگ ڈلتی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو دیکھ کے، ان ترقی کو دیکھ کے ان کو ہماری ترقی راس نہیں آتی۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر ایران، پاکستان، افغانستان، بھارت اور چائنا آپس میں امن قائم کر لیں، یورپی
خطے سے یہ بڑا خطہ بن جائے, اس کی ایکسپورٹ ان سے بڑھ جائے, یہ امریکہ کے مقابلے میں, دیکھیں امن جب تک قائم نہیں ہوتا, بالکل صحیح, بناؤ قائم نہیں ہوتا. صحیح, آپ کہیں بھی دہشت گردی دیکھیں, خانہ جنگی دیکھیں یا جنگ دیکھیں, یہ کسی بناؤ کو متشکل نہیں کرتے, یہ ہمیشہ بگاڑ کو تشکیل دیتے ہیں. صحیح, تو اس تشکیل کو روکنے کے لیے جو بڑی قوتیں ہیں, اچھا وہ از خود وہ حکومتیں کریں نہ کریں, اب آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں, یہودی لابی پوری دنیا میں اپنی اکنامک بالادستی چاہتی ہے, اپنے آرڈرز چاہتی ہے. وہ اسرائیل سے نکلتے ہیں باقی ریاستوں پہ, باقی ملکوں پہ حکومت کرتے ہیں مال و زر کی طاقت سے. تو وہ مال و زر اس طرح بچھاتے اور اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ کم از کم آج اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, یاد رکھیں کل وہ عیسائیوں کے بھی اتنے ہی خلاف ہوں گے, صحیح, وہ باقی جو مذاہب ہیں ان کے بھی اتنے ہی خلاف ہوں گے. ایسی قوتیں ان ممالک کے بھی پیچھے ہوتی ہیں جو لالچ دیتی ہیں, سارے کا سارا معاملہ لالچ کا ہے. اور ایسے لالچ کا کیا فائدہ کہ آپ دنیا کے امن کو خراب کر دیں, صحیح, اور بالخصوص آپ امت مسلمہ کے پیچھے پڑ دیں. لیکن امت مسلمہ کو بھی اسامہ جاگنا چاہیے. اب کب تک؟ بالکل صحیح, کیا افغانستان کو اب جاگ نہیں جانا چاہیے؟ افغانستان کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں, پاکستان کی پچھلی ہسٹری دیکھ لیں, اوورآل جو ملت اسلامیہ ہیں ان کی کنٹریز کی ہسٹری دیکھ لیں, کیوں جمہوریت نہیں پنپتی؟ ابھی افغانستان سے توقع رکھ سکتے ہیں, ابھی بھی توقع رکھی جائے افغانستان سے کہ افغانستان جاگے گا, خطے کی بہتری کے لیے کچھ کرے گا. جس طرح سے افغانستان بھارت اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حقیقت کو ماننا چاہیے کہ پاکستان بھی کچھ ایسا ہی کرتا رہا. لیکن اب پاکستان نے کچھ اپنا جو روڈ ہے, سڑک ہے, وہ تبدیل کی ہے, اپنا لائحہ عمل تبدیل کیا. لیکن افغانستان کو کب یہ اس چیز کا احساس ہو جائے؟ دیکھیں افغانستان کو احساس ہونا چاہیے, دنیا اب گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب اس گلوبل ولیج میں میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو کھیلتے دیکھتا ہوں نا, قومی ادارے میں امپورٹ ایکسپورٹ سے ہی صرف نہیں, یا تعلقات اور کانفرنسوں سے نہیں, ان کھیلوں سے بھی قومی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان میں بندہ شامل ہوتا ہے. تو بین الاقوامیت لانے کے لیے دیکھیں کسی ملک چلے جائیں آپ, وہاں پہ جب افغانستان کا نام لیں گے تو کسی ایکسپورٹ کا, کسی امپورٹ کا, کسی ترقی کا کوئی نام یا کوئی ایسی چیز تشبیہ یا کوئی سلسلہ یا ہسٹری سامنے نہیں آتی. کیا آتا ہے؟ خانہ جنگی سامنے آتی ہے. کیا کبھی کبھی تو آپ جا کے کبھی کیجئے گا سروے, اب کبھی بین الاقوامی سطح پہ آپ کو سفر کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے, تو جب آپ افغانستان کا نام لیں گے تو گورا ہو یا عربی ہو یا کوئی اور ہو, وہ فوری وہ ان کی بات کرے گا, دھماکوں کی بات کرے گا, وہ حملوں کی بات کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خارجی معاملات کو جانتے ہیں, سیاست کو جانتے ہیں, وہ رشیا کی بات کریں گے, کوئی امریکہ کی بات کریں گے. تو اس لیے ایک ٹرائی اینگل نے گھیرا ہوا ہے افغانستان کو. ایک اینگل پہ رشیا کا نام ہے, ایک اینگل پہ امریکن چل رہا ہے, اور ایک اینگل پہ ان کی ذاتی جو آپس کی عداوتیں ہیں. کئی دفعہ دوست مذاق میں کہتے ہیں, کیسے تکلیف میں ہی ہیں کہ یار ان افغانوں کو اگر ہم علیحدہ ہی چھوڑ دیں تو انہوں نے لڑنا, ان کی ایسی عادت پکی ہو گئی, یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. میں انہیں کہا کرتا ہوں یہ آپس میں لڑتے نہیں, انہیں لڑایا جاتا ہے. ہمیشہ ان کے وہی جو آپ کی بات اسی کی میں تصدیق کرتا ہوں, ان لڑائیوں, ان خانہ جنگیوں کے پیچھے, اور بالخصوص مسلم ممالک کی خانہ جنگیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے, اور وہ بڑی طاقت اینٹی اسلام طاقت ہے. چلیں سر, مذمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, ہم بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, ایک اور اضافہ مذمت میں ہوتا ہے. آگے آتے ہیں, کل سشما سوراج صاحبہ نے بڑا بیان دیا ہے, روایتی بیان بھارتی حکمرانوں کی جانب سے جیسے آتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کو علم ہونا چاہیے کہ کشمیر کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا, جو کہ ان کی محض خام خیالی ہے. کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہے, اور کشمیر پاکستان کا حصہ مکمل طور پر انشاءاللہ بنے گا. کیا اتنی وزیر اعظم صاحب جو کہ ایک چپ کے عالم میں تھے, چپ لگی ہوئی تھی تمام وزراء کو بھی, وزیر اعظم کو بھی, گو کہ بیمار تھے, لیکن وزیر اعظم نے ایک بیان دیا صرف کشمیر میں کھڑے ہو کے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور زندہ باد کے نعرے لگوائے, اسی پہ بھارت اتنا پریشان ہو گیا؟ نہیں سر, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام اگر بھارتی وزیر اعظم کرے تو جواباً ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے ادھر سے بھی کوئی جو خارجہ امور کے یا کشمیر امور کے
ماہرین ہیں وہ بھی دیتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری لفظی جنگ ہے, مجھے تو اب یہ سیاست لگتی ہے. صحیح. ایک تیر سے دو شکار کیے میاں صاحب نے. صحیح. ایک تو ظاہر ہے وہ عالمی یوم کشمیر کے حوالے سے اعلان تھا, وہاں سے کال تھی, سید علی گیلانی جو حریت کانفرنس ان کی جو ساری ہے ان کے جو سربراہ ہیں, پھر وہ میر واحد عمر فاروق کی طرف سے اور یاسین ملک کی طرف سے یہ جو حریت رہنماؤں کی کال تھی, جی کال تھی جس میں یوم کشمیر منایا گیا. پھر ایک آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر میں الیکشن مہم میں کھڑے ہو کر کے مودی کا یار قرار دیا. تو یہ دو چار چیزیں تھیں جن کا جواب میاں صاحب کو دینا تھا. اور مودی کی یاری کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. بہرحال مودی کی یاری کے حوالے سے کچھ نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے بس یہ کہا کہ آزادی مقبوضہ کشمیر. یار یہ جو معاملہ کشمیر ہے, یہ مسئلہ کشمیر ہے نا, اس میں بہت لوگوں کی سیاست پلتی ہے. وہ مودی کے ساتھ نہیں کہیں گے, وہ تو کشمیر کو ہی کہیں گے نا. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں کی شرارت کو کہ مودی سے دوستی اسی طرح ہے, مسئلہ کشمیر بھی اسی طرح ہے. جب تک دوستیاں اسی طرح رہیں گی, مسائل بھی اسی طرح رہیں گے. میں نہیں کہتا کہ میاں صاحب کی کوئی دوستی ہے مودی سے, بلاول کو پتا ہو, بلاول جانے یہ ان لوگوں کی سیاست ہے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے, اور ہم اس لیے کہتے ہیں, یہ ہمارا جذباتی ڈائلاگ نہیں ہے, یہ ہمیں حکم ہے بانی پاکستان کا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے, اور جو حکم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, ہم کشمیر کاز کو نہیں بھول سکتے. اور کوئی بھٹو ہو, کوئی زرداری ہو, چاہے کل کا کوئی عمران خان ہو یا آج کا عمران خان ہو, یہ عوام انہیں بھولنے بھی نہیں دے گی. بالکل صحیح. عوام کا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, اور یہ رشتہ جو ہے اسے ابھی تک تو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں اب جو معاملہ ہے کہ ہم اس طرح, پھر میں اسی طرف آؤں گا کہ کوئی OIC غور کرے, کوئی افغانستان والے اس حوالے سے بھی سوچے, ایران والے, اب بات تلخ ہے ذرا, کوئی ایران والے مسلم ہے نا, افغانستان والے مسلم ہیں. سر ایران سے اب توقع رکھتے ہیں, ایران کے اب تعلقات دیکھیے بھارت سے, پہلے آپ نے افغانستان سے توقع لگا لی کہ افغان سلگتی ہوئی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. سعودیہ کو بھی سر, سعودیہ جس طرح مودی کو پروٹوکول دیتا ہے, اور اس کے بعد سعودیہ بالکل ہمارا برادر ملک ہے, ہماری بڑی زیادہ نسبتیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ, بڑے اٹیچمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, لیکن جس طرح سے ہمارے دشمن ملک کے پرائم منسٹر کو پروٹوکول دیا گیا, جو آنر دی گئی انہیں, شاید اس سے بھی ہمارے دل تو دکھیں, شاید ہمارے حکمرانوں کے دکھے ہو یا نہیں. سر مجھے یہ بتائیے, برہان مظفر وانی جس نے پورے بھارت کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور بہرحال شہید کیا گیا, اسے پاکستان کی جانب سے بھی, وزیر اعظم کی جانب سے شہید اسے قرار دیا گیا. بھارت کو یہ بھی تکلیف ہے کہ برہان وانی کو شہید کیوں قرار دیا گیا؟ اصل تکلیف یہ ہے, اصل تکلیف, آپ نے میری وہ سلگتی جلستی بات کو پسے پشت رکھ دیا. نہیں بالکل پسے پشت. دیکھیں افغانستان, ایران اور سعودیہ کو اب سمجھ لینا چاہیے, ہم ان تینوں کے لیے جان دیتے ہیں, اور کشمیریوں میں ہماری جان ہے. بالکل. اگر اس معاملے میں کیوں عالمی سطح پر ہم نے یہ کشمیر کا قومی دن منایا, اس لیے بنایا نا کہ بھئی جاگو, ان تمام تنظیموں کو جو استصواب رائے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, جو انسانی حقوق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, انہیں کشمیر کے اس حوالے سے انہیں جاگنا ہوگا. اقوام متحدہ کو ہماری مدد کرنی ہوگی, اور وہ بھارت جو جھوٹا ڈیموکریٹ بنتا پھرتا ہے روئے زمین پہ, سب سے بڑا جمہوری ملک, اسے استصواب رائے سے اپنی جمہوریت کو دوام بخشنا ہوگا, وگرنہ سب فراڈ ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے شہید قرار دیا, وہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں غازیوں اور شہداء کے علاوہ بستا کون ہے؟ بالکل صحیح. وہاں تو کئی شہداء کو قبریں ملی, کئی ایسے پیوندے خاک ہو گئے میدان عمل میں. تو ہم تو بار بار کہیں گے, وزیر اعظم بھی کہیں گے ہمارے, اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو. وہ شہید ہیں, وہ شہید ہیں, اور وہ شہید ہیں جو اپنی آزادی کے لیے, جو اسلام کے لیے, جو اپنے خطے کے لیے, جو
حق مانگ رہے ہیں صحیح. اور جو پورے اب اسے فرض سمجھ کے اور لڑ نعیم رہے صاحب ہیں وانی وہ کی شہید. سٹرگل تو ذرا پرومیننٹ ہوگی. وانی کے علاوہ سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں, سینکڑوں برہان مظفر وانی ایسے موجود ہیں جو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو نذرانہ پیش کر چکے ہیں. سر آپ نے کہا کہ چاہے بلاول ہو, چاہے زرداری صاحب ہو, عمران خان ہو, نواز شریف, عوام انہیں کشمیر بھولنے نہیں دیں گے اور بالکل نہیں بھولنے دیں گے. لیکن لگ رہا تھا پچھلے دنوں میں, جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے حکمرانوں نے چپ سادھ رکھی تھی, آزاد کشمیر جاتے تھے لیکن بلاول اور عمران خان صاحب کے علاوہ شاید حکمران پارٹی کی جانب سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی, پرویز رشید صاحب کی, برجیز طاہر صاحب کی, ڈاکٹر آصف کرمانی کی, ان کی جانب سے شاید بڑا مشکل تھا, زبان پہ چھالے آ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن نعیم صاحب لگ رہا تھا کہ کشمیر کا کاز بھول رہی ہے حکمران پارٹی. جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا میں کشمیری بھی ہوں. کشمیری تو بہرحال وہ ہیں لیکن کشمیر کاز بھول رہے تھے, تو واقعی عوام نے انہیں بھولنے نہیں دیا. عوام نے انہیں یاد کروایا کہ کشمیر بھی کوئی چیز ہے, کشمیر بھی کسی کاز کا نام ہے. دیکھیں جو گلوں میں رنگ ہے اور خوشبو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں, وہ شہداء کے خون کے بالکل سبب ہے. بالکل سے, اور وہ سرحد کے اس پار آتی ہے, ان کی چبن کا بھی ہمیں احساس ہے. بالکل. اور بنیا جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے اسے پاکستانی تو فراموش نہیں کر سکتے. پھر بابا قوم کی جو میں نے آپ کو بات, جو آرڈرز ہیں ہم انہیں فراموش تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ہم فراموش نہیں کر سکتے. اگر کوئی سیاستدان کرتا ہے تو کرے, ہمیں معلوم ہے سر, ہم نہیں ہونے دیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ سیاسی رنگ نہ ہوتا اور خون کی ہولی نہ کھیلتا بھارت کشمیر میں, تو شاید آپ کی حکومت ابھی بھی نہ بولتی. صحیح. تو دیکھیں کوئی سیاستدان بولتا ہے, عمران خان بولتا ہے, اسے پتا ہے یہ عوام کی آواز ہے. بالکل صحیح. بلاول بولتا ہے تو اسے پتا ہے یہ قوم کی آواز ہے. بالکل صحیح. اگر میاں نواز شریف وقت پہ نہیں بولتے تو یہ سیاسی اور حکومتی مصلحت ہے. صحیح. مصلحتیں زیادہ دیر نہیں چلتی. صحیح. یہ زیادہ دیر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھتی. جو امنگیں ہیں, جو خواہشات ہیں, جو حسرتیں ہیں, جو تحریکیں ہیں, ان کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے. اس لیے آپ مقبوضہ کشمیر آج نہیں تو کل اسے پاکستان کا حصہ بنے. بالکل, اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہمیں بھرپور امید ہے. حکمرانوں سے تو شاید نہیں ہے لیکن ہمیں بھرپور امید ہے, لیکن ہماری بھرپور کوشش نہیں ہے. انفارچونیٹ. نعیم صاحب آگے بڑھتے ہیں, عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ بات رینجرز کے حوالے سے, سندھ رینجرز کے حوالے سے کر لیں. ایک بار پھر سے دبئی میں کراچی کے اور سندھ کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہونے جا رہے ہیں. پہلے بھی ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا, بڑے بڑے فیصلے دبئی میں ہوتے تھے. قائم علی شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ, مراد علی شاہ صاحب ان کے ہمراہ موجود ہیں, بلاول بھٹو پہلے موجود ہیں دبئی میں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کنفرم نہیں لیکن اسحاق ڈار صاحب بھی دبئی میں آصف زرداری سے ملاقات کریں گے. تو نعیم صاحب ایسا ہمیں کیا دبئی میں کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو صرف دبئی میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں؟ ویڈیو لنک کے ذریعے اگر پرائم منسٹر